بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم عربی گرامر کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں اسماء متمکنہ کی بقیہ 10 اقسام اور ان کے اعراب کو تفصیلاً پڑھا جائے گا اور امثلہ سے ان کی وضاحت کی جائے گی۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ میں جب عربی زبان ہم پڑھتے ہیں تو جب اس میں معرب کہیں بھی واقع ہو 16 قسموں میں سے اس پر کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے، تو اس پر کون کون سا اعراب آئے گا، کس حالت میں کون سا اعراب کون سے اسم پر ہوگا، تو ہم تفصیلاً پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے ساتھ چند امثلہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی پیش خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب اس مثال کے اندر بہت ساری امثلہ موجود ہیں، چند ایک کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ رجلانی تثنیہ واقعہ ہو رہا ہے، غالبون جمع واقعہ ہو رہا ہے، مؤمن جمع واقعہ ہو رہا ہے۔ ان پر کون سا اعراب ہے، کس حالت میں ہے، تو ان چیزوں کو تفصیلاً ہم نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اب اس مثال میں اثنین تثنیہ واقعہ ہو رہا ہے، پھر اثنین تثنیہ ہے، انثیین یہ بھی تثنیہ ہے، انثیین تثنیہ ہے، صادقین جمع واقعہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اب اس مثال میں عشرون واقعہ ہو رہا ہے، اس کا بھی ایک اعراب ہے، صابرون جمع واقعہ ہو رہا ہے، مئتین تثنیہ واقعہ ہو رہا ہے، اسے یفقہون جمع ہے، لیکن یہ فعل کی مثال ہے، یہاں ہم اسماء کی اس میں معرب کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس طرح وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آئی مثال موسیٰ تقدیری اعراب ہے، عیسیٰ اس طرح تقدیری اعراب، بینات ہم ماقبل میں پڑھ چکے، ظالمون جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہ مختلف امثلہ چند کی نشاندہی کری، ورنہ ان میں سے ہر مثال میں اسم دیکھیں کوئی نہ کوئی اس پر اعراب ہے۔ اللہ ہے، اسی طرح اور مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ ہی ہے، تو یہ بھی اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ پہلی اس میں مفرد منصرف صحیح جس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے مزید جو آخری 10 قسمیں ان کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعراب کی ہم پہلے 4 صورتیں پڑھ چکے ہیں، اب اعراب 5ویں صورت اعراب کی پڑھ رہے ہیں یہاں سے، اور آج کے سبق میں ہم نے 10 قسموں کے اعراب کو پڑھنا ہے، جن میں سب سے پہلے تثنیہ پڑھیں گے، پھر کلا و کلتا کے بارے میں پڑھیں گے، اثنانی و اثنتانی کا اعراب پڑھیں گے، جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھیں گے، اس اولو کے اعراب کو پڑھیں گے، عشرون تا تسعون اس کے اعراب کو پڑھا جائے گا، اور اسی طرح اس میں مکسور کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم یا متکلم کی طرح مضاف ہو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں منقوص کے بارے میں پڑھا جائے گا، اور اس طرح جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو اس کے اعراب کو تفصیلاً پڑھا جائے گا۔ تو اعراب کی 4 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ اعراب کی 5ویں صورت یہ ہے کہ حالت رفع میں الف، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح ہو، رفع میں الف کے ساتھ رفع آ جائے اور حالت نصب جر میں یا ما قبل مفتوح ہو، اور اعراب کی یہ شکل 3 اسموں کو دی جاتی ہے۔ وہ 3 اسم یہ ہیں، تثنیہ، کلا و کلتا جو ضمیر کی طرح مضاف ہو، اثنانی و اثنتانی یہ 3 اسم جو ہیں ان کا اعراب یہ ہوگا کہ حالت رفع الف کے ساتھ ہوگا، حالت نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح کہ ان کی مثالیں یہ ہیں، تثنیہ کی مثال رجلانی، تو حالت رفع میں کہیں گے جاء رجلانی، حالت نصب میں کہیں گے رأیت رجلین، اور حالت جر میں کہیں گے مررت برجلین۔ اسی طرح کتابانی تثنیہ ہے، زہرتانی تثنیہ ہے، مدرستانی تثنیہ ہے، ان کا اعراب بھی رجلانی کی طرح ہوگا، یعنی حالت رفع کے اندر آئے گا کتابانی، اور حالت نصب اور جر میں آئے گا کتابینی۔ اس طرح زہرتانی زہرتینی، مدرستانی مدرستینی، حالت نصب اور جر کے اندر
आएगा। ये तस्निया की मिसाल। और इस तरह किला और किलता की मिसाल, जा किलाहुमा हालत रफा में कहेंगे, रअयतु किलैहिमा हालत नसब में कहेंगे, मररतु बिकिलैहिमा ये हालत जर के अंदर कहा जाएगा। किला और किलता जब इसमें जाहिर की तरफ मुजाफ होंगे तो वो इसमें जाहिर हमेशा तस्निया होगा और हालत जर में होगा, लेकिन किला किलता में कोई तब्दीली नहीं होगी। दोबारा समझ ले इसको, जब इसमें जाहिर की तरफ ये मुजाफ होंगे तो वो इसम क्या होगा, जाहिर, जो इसमें जाहिर है हमेशा तस्निया होगा और हालत जर में होगा, यानी या माकबल मफ्तूह होगा और किला किलता में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरह कि जा किलर रजुलैनी, रअयतु किलर रजुलैनी, मररतु बिकिलर रजुलैनी, तो ये इस तरह वाकया होगा। इसनानी और इसनातान की मिसाल, हालत रफा में यूं कहेंगे जा इसनानी और हालत नसब में कहेंगे रअयतु इसनैनी और हालत जर में मररतु बि इसनैनी कहेंगे। तो ये एराब की 5वीं सूरत हमने पढ़ी और 3 किस्मों में वाकया हुई। 3 किस्में कौन सी, तस्निया, किला किलता, इसनानी और इसनातानी। इसमें रफा, हालत रफा जो होगा अलिफ के साथ होगा, नसब और जर या माकबल मफ्तूह के साथ वाकया होगा। एराब की 6ठी शक्ल यह है कि हालत रफा में वाव माकबल मजमूम हो, हालत नसब और जर में या माकबल मकसूर वाकया हो, और ये एराब भी 3 इसमों को दिया जाता है, यानी हालत रफा में वाव माकबल मजमूम और हालत नसब और जर में या माकबल मकसूर वाकया होगा। और वो 3 किस्में ये हैं, जमा मुज़क्कर सालिम, उलू, इशरून, तिसऊन। इन 3 किस्मों में एराब जो होगा वह रफा वाव माकबल मजमूम के साथ होगा, नसब और जर या माकबल मकसूर के साथ होगा। जैसा जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल है मुस्लिमूना, हालत रफा में यूं कहेंगे जा मुस्लिमूना और हालत नसब में कहेंगे रअयतु मुस्लिमीना और हालत जर में भी कहेंगे मररतु बि मुस्लिमीना। इस तरह आलिमूना हालत रफा में आएगा, नसब और जर में आएगा आलिमीना। मुअल्लिमूना हालत नसब और जर में आएगा मुअल्लिमीना। मुजताहिदूना हालत रफा में और हालत नसब और जर में आएगा मुजताहिदीना। ये जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल। और उलू की मिसाल, जैसे जा उलू मालिन हालत रफा में कहेंगे और रअयतु उली मालिन हालत नसब में कहेंगे और मररतु बि उली मालिन हालत जर में कहेंगे। इसी तरह इशरून तिसऊन में जैसे हालत रफा में यूं कहेंगे जा इशरून रजुलन और हालत नसब में कहेंगे रअयतु इशरीन रजुलन और हालत जर में कहेंगे मररतु बि इशरीन रजुलन वाकया होगा। ये एराब की 6ठी सूरत हमने पढ़ी। और एराब की 7वीं शक्ल ये है कि तीनों हालतों में तकदीरी होगा, यानी एराब नजर नहीं आएगा, तकदीरन होगा। और ये एराब 2 इसमों को दिया जाता है और वो 2 इसम ये हैं, इसम मकसूर, वो इसम जिसके आखिर में अली मकसूरा हो उसे कहते हैं इसम मकसूर, जैसे ईसा, मूसा। तो तीनों हालतों में यहाँ एराब क्या होगा, तकदीरी होगा। और दूसरा गैर जमा मुज़क्कर सालिम जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, यानी या मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई दूसरा इसम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, उसका भी एराब तीनों हालतों में तकदीरी होगा। जिस तरह के इसम मकसूर की मिसाल मूसा, तो हालत रफा में यूं कहेंगे जा मूसा, हालत नस्ब में कहेंगे रअयतु मूसा, हालत जर में कहेंगे मररतु बि मूसा। तीनों में एराब क्या, तकदीरी है। इस तरह ईसा, सुगरा, कुबरा, ये तीनों हालतों में एराब तकदीरी होगा और ये लफ्ज इसी तरह इस्तेमाल होगा। गैर जमा मुज़क्कर सालिम जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, उसकी मिसाल जा उस्ताजी। अब उस्ताद मुज़क्कर सालिम नहीं है और या की तरफ मुजाफ हो रहा है, तो हालत रफा में यूं कहेंगे जा उस्ताजी और हालत नस्ब में यूं कहेंगे रअयतु उस्ताजी और हालत जर में यूं कहेंगे मररतु बि उस्ताजी। और इसी तरह कालामी, किताबी, फसली, ये भी तीनों हालतों में एराब तकदीरी होगा और इसी तरह ये इस्तेमाल होंगे। एक नोट याद रखें, अस्माए सित्ता मुकव्वरा जब याए मुतकल्लम की तरह मुजाफ होंगे तो इनका एराब भी तकदीरी होगा। जब याए मुतकल्लम की तरह मुजाफ होंगे, जिस तरह के हालत रफा में यूं कहेंगे जा अबी और हालत नस्ब में रअयतु अबी और हालत जर में मररतु बि अबी, यानी तीनों हालतों में अस्माए सित्ता मुकव्वरा का एराब भी तकदीरी होगा जब याए मुतकल्लिम की तरफ वो मुजाफ। यहाँ एक बात याद रखें, जो माकबल में हम एराब नंबर 4 पढ़ चुके हैं कि रफा वाव के साथ हो, नस्ब
الف کے ساتھ ہو، جر یا کے ساتھ ہو، یہ اسماء ستہ مکبرہ 6 اسموں کا اعراب اس وقت ہے جب وہ یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ تو 6 اسموں سے مراد اسماء ستہ مکبرہ ہی ہیں، انہی کا اعراب ہے۔ اور اعراب کی 8ویں شکل یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، اور حالت نصب میں فتح لفظی ہو، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری ہو۔ تو یہ اعراب کی یہ صورت جو ہے ایک اسم میں واقع ہوتی ہے، اور وہ اسم میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یائے لازمہ ما قبل مکسور ہو، جو نہ متکلم کی ضمیر ہو اور نہ یائے نسبتی ہو۔ نہ متکلم کی ضمیر ہوگی، نہ یائے نسبتی، پاکستانی اس کے آخر میں آ رہی، ہندوستانی تو یہ یائے نسبتی بھی نہ ہو، یا قاضی، داعی، تو یہ کیا ہے، اس میں منقوص ہے، اس کے آخر میں کیا ہے، یائے لازمہ ہے، ما قبل مکسور ہے، زواد بھی مکسور ہے، عین بھی مکسور ہے۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا، حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، اور حالت نصب میں فتح لفظی ہوگا، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری واقعہ ہوگا، جس طرح کہ یوں کہیں گے، حالت رفع میں جاء القاضی، اور حالت نصب میں کہیں گے رأیت القاضیہ، اور حالت جر میں کہیں گے مررت بالقاضی۔ اس طرح الداعی، الراضی اور الباقی میں جب حالت رفع ہوگی تو یوں کہیں گے الداعی، الراضی، الباقی، یعنی کہ ضمہ تقدیری ہوگا، اور جب حالت نصب ہوگی تو کہیں گے داعیہ، راضیہ، باقیہ، یعنی فتح لفظی ہوگا، اور حالت جر میں بھی یوں کہیں گے الداعی، الراضی، الباقی، کیونکہ کسرہ بھی تقدیری واقعہ ہوگا۔ اور اعراب کی آخری اور 9ویں شکل یہ ہے کہ حالت رفع میں واو تقدیری اور حالت نصب جر میں یا ما قبل مکسور واقعہ ہو، اور یہ اعراب ایک اسم کو دیا جاتا ہے، یعنی حالت رفع میں واو تقدیری ہوگا اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور واقعہ ہوگا۔ اور وہ اسم یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یائے متکلم کی طرف، تو اس میں اعراب رفع واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، یوں کہیں گے ہاؤلائی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ تو دیکھیں حالت رفع کے اندر ہاؤلائی مسلمیہ حالت رفع ہے، تو یہاں پر واو تقدیری ہے، اور حالت نصب کے اندر اور جر میں رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ میں یا ما قبل مکسور واقعہ ہو رہا ہے۔ ایک فائدہ سمجھ لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، مسلمیہ اصل میں تھا مسلمو نایا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا، یہ بن گیا مسلمو یا، اور اب واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، واو ساکن تھا دیکھیں، اور اس لیے واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا مسلمیہ، اور پھر میم کے ضمہ کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا تو بن گیا مسلمیہ۔ مسلمیہ میں واو تقدیری حالت رفع میں ہوگا اور حالت نصب اور قبل مکسور واقعہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے تثنیہ کے اعراب کو پڑھا، کلا و کلتا کے اعراب کو پڑھا، اسنانی و اسناتانی کے اعراب کو پڑھا، جمع مذکر سالم کے اعراب کو پڑھا، الو کے اعراب کو پڑھا، عشرون سے لے کر تسعون تک کے اعراب کو پڑھا، اس میں مکسور کے اعراب کو پڑھا، جمع مذکر سالم جو جمع مذکر سالم کے علاوہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کے اعراب کو پڑھا، اس میں منقوص کے اعراب کو پڑھا، جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کے اعراب کو پڑھا۔ امید ہے کہ ہم تمام طلبہ کرام اس سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سبق میں ہم توابع کی پہلی 2 قسموں کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔